على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر مؤصلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى مصليا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في تكذيب من خالفه من قومه وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح إلى أن قال وكذب موسى أي ما جاء به من الآيات البينات والدلائل الواضحات فأمليت للكافرين أي أنذرتهم وأخرتهم ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے تسلی دی ہے اپنے پیارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم فی تکذیب من خالفہ من قومہ کہ آپ کی قوم نے جو آپ کی تکذیب کی، آپ کی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، اللہ پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، تو اللہ نے تسلی دی کہ میرے محبوب کی وہ نئی بات نہیں ہے، یہ تو ابتدائے آفرین سے بات چلی آ رہی ہے کہ حق والوں کی ہمیشہ تکذیب کی گئی. جب بھی اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے دین حق کے لیے دعوت دی، اللہ کی توحید کی طرف بلایا تو لوگوں نے مخالفت کی ہے. اگر آپ کی بھی مخالفت ہو رہی ہے تو کوئی نئی بات نہیں. اور جیسے ان پیغمبروں نے صبر کیا یعنی آپ بھی صبر فرمائیں اور اطمینان فرمائیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اللہ نے فرمایا کہ آپ بھی صبر فرمائیں جیسے پہلے انبیاء نے صبر فرمایا. دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اللہ جانتے ہیں آپ کو جو تنگی ہوتی ہے جو ان کی باتیں سن کر، ان کی تقریر سن کے، لیکن آپ کیا فصبح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد بیان کریں، اللہ کی عبادت کریں. آپ یہ برداشت کریں. یہ سنت اللہ ہے کہ جب بھی آدمی حق بات کرے گا تو مخالفت ہوگی، جب بھی حق کی دعوت دی جائے گی تو مخالفت ہوگی اور ان کو ستایا جائے گا. جو انبیاء کے وارث ہوں گے علماء، ان پر بھی امتحان آئیں گے، ان کے لیے بھی مشکلات آئیں گی، تو ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ پیغمبروں کی اقتداء فرمائیں. اور اللہ نے فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی گئی. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بڑے بڑے معجزات دیے، بڑی بڑی نشانیاں لے کے آئے. معجزہ عصا عطا فرمایا، ید بیضاء عطا فرمایا اور 9 آیات بینات عطا فرمائی، لیکن قوم نے پھر بھی تکذیب کی. اور بڑے بڑے دلائل والے فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ. أَمْلَيْتُ مانا مہلت، کہ ہم نے کافروں کو مہلت دی، اللہ پاک نے ان کو پکڑنے میں دیر فرما دی. اس کی حکمت ہے، وہ چاہتے ہیں تو مہلت دیتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں تو ڈھیل دیتے ہیں. تو ہم نے ان کے کافروں کو اس زمانے والوں کو بھی مہلت عطا فرمائی. ثم اخذتهم فكيف كان نكير اي فكيف ان كان انكاري عليهم وعاقبتي لهم. میرے محبوب سب جب ہم نے ان کافروں کو پکڑا تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیسے ہماری پکڑ تھی, کیسے پھر ہم نے بدلا لیا. بڑی بڑی طاقتیں جو تھیں ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا. وذكر بعض السلف انه كان بين قول فرعون لقومه ربكم الاعلى وبين اهلاك الله له 40 سنة. بعض سلف نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ فرعون نے جب خدائی اور ربوبیت کا دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی, پھر ہلاک ہونے تک اللہ نے 40 سال مہلت دی. یعنی باوجود اس کے کہ وہ خدا بن کے بیٹھا ہے, ربوبیت کا دعویٰ کرا ہے, لیکن اللہ نے پھر بھی مہلت دی, پھر بھی مہلت دی. تو یہ نہ سمجھے آدمی کہ آج کافر مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں. آج دنیا کی قوتیں اسلام کو مٹانے کے در پہ ہو گئی ہیں. آج یہود و نصارہ اللہ کے قرآن کی بے حرمتی پہ تل گئے ہیں. تو اللہ ان کو کیوں نہیں پکڑتی؟ اللہ کی حکمتیں ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے فیصلے ہیں جو وہ جانتے ہیں. ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم دین پہ جمے رہیں اور تکلیفوں پہ صبر کریں اور اس کو بھی اللہ کی رضا سمجھیں کہ جو بھی میرے اللہ کا فیصلہ ہے وہ حق ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه قال ان اللہ لیملی للظالم حتی اذا اخذه لم يفلته. صحیحین میں بخاری اور مسلم شریف میں حدیث مبارک آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے روایت ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتے ہیں, ڈھیل دیتے ہیں, لیکن جب ان کو پکڑتے ہیں تو پھر ان کی پکڑ سے کوئی چھڑا نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ظالم کو مہلت دی. قوم عاد پہ نظر ڈالیں, قوم نوح پہ نظر ڈالیں, قوم لوط پہ نظر ڈالیں, قوم موسیٰ علیہ السلام پہ نظر ڈالیں, لیکن جب اللہ نے پکڑا تو پھر کوئی بھی نہ بچا. یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب آیا, یعنی آسمانوں سے پتھر برسائے گئے, تو آپ کی قوم کے جو بندے اس وقت اس علاقے میں موجود نہیں تھے, باہر گئے, تو سابقہ روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے علاقے میں واپس آئے تو پتھر انتظار کر رہے تھے, فوراً پتھر بدل. وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. اسی طرح تیرے رب کی پکڑ جو ہے نا, جب بستی والے ظالم ہو جاتے ہیں, اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے. ثم قال تعالی فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة. یاد رکھیں کہ بستیاں تو ظالم نہیں ہوتی, بستیوں میں رہنے والے ظالم ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کتنی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر ڈالا اور وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے. ظلم کا معنی یہ ہے کہ شرک کرنے والے تھے, اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے اور پیغمبروں کی نافرمانی کرنے والے. فرمایا فہیا, اس کے بعد فرماتے ہیں کم من قریۃ اہلکناہا وہی ظالمۃ. ظالمۃ المعنی مکذبۃ لرسلہا, اپنے پیغمبروں کی تکذیب کرنے والے. سر جب ہم نے پکڑا تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا. پھر ایسے ہے کہ اپنے چھتوں پہ گر پڑے. چھتوں پہ گرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دیکھو چھت اوپر ہوتی ہے, لیکن جب سپاہی آئے چھت گرتی ہے تو دیواریں اوپر آ جاتی ہیں, تو گویا کہ چھتوں پہ گرے ہوئے پڑے تھے. اس کے بعد فرماتی ہیں سقوفھا, عروش بنا چھتیں, حقیقت خرابت منازلہ اور تابطل حوازرہ. اللہ نے ان کی مکانوں کو, ان کے منازل کو برباد کر ڈالا اور پھر ان کے ہر چیز جو تھی وہ معطل ہو گئی. جانور ہیں جو چیزیں, وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ, اور کنویں برباد ہو گئے. کون اب جب بندے نہ رہے تو کنویں کون آباد کرے, کون پانی دے, کون کاشت کرے. وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ مَّنَا إِلَى اسْتَطَاعَ مِنْهَا وَلَا يُطْهَا أَحَدٌ بَعْدَ كَثْرَةِ وَارِدِهَا وَالِازْدِحَامِ عَلَيْهَا. کہ وہ کنویں جس پہ بڑی لمبی لمبی لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی تھیں آج ویران پڑے ہیں, کون آئے اس پر؟ سب تو ہلاک ہو گئے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. قصر مانا ہوتا ہے محل, بڑے بڑے محل,
مشید کا معنی ہوتا ہے چونا کیے گئے، یعنی سفید محل جن کو لوگوں نے اس دور میں چونا اور رنگوں سے سجایا تھا، وہ محل بھی گزر گئے۔ اور علی ابن ابی طالب مجاہد وقع سعید بن جبیر عبد علیہ وسلم وذلك وقال آخرون هو المنی المرتفع، بعض نے فرمایا وقصر مشید۔ حضرت علی ابن ابی طالب کا قول یہ ہے المبیز بالجف، جن کو یعنی سفیدہ کیا گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں قصر مشید کا معنی بڑے اونچے اونچے محل، لیکن ہم نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ وقال آخرون المشید المنی الحصین، یعنی بڑے بڑے قلعہ نما محل کہ جن کی اتنی اونچی دیواریں تھیں کہ کوئی اندر داخل نہیں ہو سکتا، حسن حسین کہتے ہیں یعنی قلعہ بند دیواریں، اتنے بڑے بڑے محل جو تھے جن میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ وَكُلُّ هَذِهِ الْأَقْوَالُ مُتَقَارِبَةٌ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا۔ اب مفسر فرماتا ہے یہ سارے قول جو ہیں بالکل ٹھیک ہیں، فَإِنَّهُ لَمْ يَمْعَلُوا شِدَّةَ الْبَنَاءِ وَلَا التَّفَاءِ وَلَا إِحْقَامِ وَلَا إِسْعَةِ لِبَاسِ اللَّهِ بِهِمْ۔ اصل معنی یہ ہے کہ ان کے بڑے بڑے محلوں کی مضبوطی، محلوں کی قلعہ نما عمارتیں، محلوں کی اونچائی، محلوں کا استحکام، محلوں کی حفاظت کوئی کام نہ آ سکی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو سارے محل دھڑام سے گر گئے، سارے محلوں کو اللہ نے فنا کر ڈالا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کم براز میں کل حسن کما کال تبارک و تعالی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے تم بڑے بڑے اونچے محلوں میں چھپ جاؤ لیکن جو موت کا وقت ہے وہ آئے گی موت۔ اب اللہ فرماتے ہیں افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان يسمعون بها افلم يسيروا في الارض بأبدانهم وبفكرهم ايضا، یہ دنیا میں کیوں نہیں چلتے پھرتے، نظر عبرت سے کیوں نہیں دیکھتے؟ جیسے دوسرے مقام کے اللہ فرماتے ہیں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ دنیا میں جائیں، سیر کریں اور دیکھیں کہ ہم نے تکلیف کرنے والوں کا کیا حال کیا ہے۔ دیکھنے کا معنی ہوتا ہے نظر تدبر، ورنہ تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں مکے میں سب دیکھ رہے ہیں لیکن کعبے کی عظمت کو پہچاننا تو پھر نظر والا دیکھتا ہے، ورنہ اب حرم تو سب دیکھ رہے ہیں، کعبہ شریف بھی سب دیکھ رہے ہیں۔ اصل دیکھنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نظر تدبر ہو، اس میں آدمی غور کرے، فکر کرے کہ دیکھو اللہ نے اس گھر کو کیسی عزت بخشی، کیسی عزت بخشی ہے کہ کائنات کے سارے بندے کونے کونے سے کھچ کے آ کے اللہ کے کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں، اور تمام انبیاء بھی اس گھر کے گرد گھوم رہے ہیں، کبھی چوم رہے ہیں، کبھی گھوم رہے ہیں، کبھی رکوع میں کھڑے ہیں، کبھی سجدے میں پڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کی عظمتوں پہ غور کریں۔ اسی طرح جن قوموں پہ عذاب آیا ہے ان پہ گزرے تو غور کریں گے ان پہ عذاب کیوں آیا۔ کہ آخر اللہ نے قوموں کی قومیں برباد کر ڈالی، قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، آج ان کا نسل بھی باقی نہیں، یعنی اللہ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ان کے خاندان، ان کی قوم کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا۔ اب دنیا میں ان کا کوئی نام بھی نہ لیتا، اگر اللہ قرآن میں ذکر نہ کرتے تو کسی کو کیا پتا تھا کہ قوم عاد کون ہے، قوم ثمود کون ہے، اور قوم صالح کون ہے، اور قوم ہود کون۔ اس لیے فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ وَذَلِكَ كَافٍ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ كَمَا قَالَ ابن ابی الدنیا فی کتاب التفکر والاعتبار۔ ابن ابی الدنیا نے جو کتاب لکھی ہے جس کا معنی ہے التفکر والاعتبار، کہ اللہ کی قدرتوں میں غور کرو۔ حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر قال حدثنا مالك بن دينار قال اوحى الله تعالى الى موسى بن عمران عليه السلام ان يا موسى اتخذنا علينا من حديد وأسا ثم سع في الارض ثم اطلب الاثار والابر حتى يتخرج النعلان وتنكسر الاصابع۔ حضرت مالک بن دینار فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی، اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام لوہے کے جوتے بنوا لو، لوہے کا عصا بنوا لو اور پھر زمین میں چلو حتیٰ کہ جوتے تیرے گھس جائیں اور تمہارے عصا لوہے کے ٹوٹ جائیں۔
پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پہ عذاب کیا ہے ان کے اندر کیا کیا آثار و عبر ہیں. یعنی ہر جگہ ہم نے عبرت رکھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی عبرت پکڑنے والا ہو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اللہ نے فرمایا عبرت پکڑو آنکھوں والو، عبرت پکڑو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو کیوں تباہ و برباد کیا ہے اور کیوں ہلاک کیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال ابن الدنیا قال بعض الحکماء احی قلبك بالمواعظ ونوره بالتفکر وموته بالزهد وقوة بالبر وقوره بالیقین وذلله بالموت وقدره بالفناء وبصره فجائع الدنیا وحذره صولة الدهر واشتقلب الایام. جیسے بعض حکما جن کو اللہ نے فہم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ اے بھائی اپنے دل کو مواعظ کے ساتھ زندہ کر، وَنَوِّرْهُ بِالتَّفَکُّرِ، اللہ کی قدرتوں میں اعلیٰ میں اس نور سے اپنے فکر کو منور کر، اور موت سے اپنے آپ کو زہد سے یعنی حرام سے بچا کے موت دے، اور یقین اللہ کے احکام پہ یقین سے قوت دے، اور موت سے اس کو ذلت دے، فنا سے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا راضی کر. اور جتنے دنیا کے اندر مصائب آئے ان پہ غور کر، اور دنیا کے اندر جو زمانے کی پکڑ ہے، تقلب الایام ہے، اس کے ساتھ اس کو ڈرا. وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، سرکا گزرے لوگوں کی قصے کہانیوں سے اس کے اوپر پیش کر. وَذَكِّرْ مَا أَصَابَ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ، اور اپنے دل کو ذکر یعنی کیا مانا یاد دلاؤ تم سے پہلے امتوں پہ کیا گزری ہے. وَسَيِّرُوا فِي دِيَارِهِمْ وَآثَارِهِمْ، سابقہ امتوں کے علاقے پہ اپنے دماغ کو گزارو، مدین پہ گزارو، قوم لوط پہ گزارو، اس ارض میت پہ گزارو، ان جگہوں پہ گزارو جہاں اللہ کا عذاب آیا. وانظر ما فعلوا وأين حلوا وأما انقلبوا، کہ دیکھو کہ انہوں نے کیا کیا پھر کیسے ان پہ اللہ کا عذاب اترا ہے. انظروا ما حل بالامم المكذبة من النقم والنقال، اور غور کرو کہ جن قوموں نے تکذیب کی ان پہ اللہ نے کیسے عذاب بھیجا. اس لیے فرماتے ہیں فلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، دل سے غور کریں، کانوں سے سنیں. کیا مانا فَيَعْتَبِرُونَ بِهَا، سننے کا معنی یہ نہیں کہ کان سے سن کے نکال دیں، معنی سنیں، غور کریں، تدبر کریں، عبرت پکڑیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. اللہ نے فرمایا اندھا وہ نہیں ہوتا جو آنکھوں کا اندھا ہو، اصل اندھا تو وہ ہوتا ہے جو دل کا اندھا ہو، غور ہی نہیں کرتا ہے. اصل اندھا وہ ہے جس کا دل مر چکا ہے اور اللہ کے احکام میں اور عبرت سے عبرت نہیں پکڑتا ہے. وَإِنَّمَا عَمِيَ الْبَصِيرَةُ، یہ آنکھوں کا اندھا نہیں بلکہ بصیرت کا اندھا. فَإِنْ كَانَتِ الْقُوَّةُ الْبَاصِرَةُ سَلِيمَةٌ، آنکھیں تو دیکھنے کی قوت رکھتی ہیں. فَإِنَّهَا لَا تُفْزِلُ الْإِبْرَ وَلَا تَضِيفُ الْخَبَرَ، لیکن وہ عبرت نہیں پکڑتے اور یہ نہیں جانتے کہ سابقہ امم کا کیا احوال ہے. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء في هذا المعنى، اب مفسر فرماتا ہے کہ شعراء نے اسی معنی کو اپنے اپنے اشعار میں بھی نقل کیا ہے. وهو ابو محمد عبد الله بن محمد بن حيان الاندلسي الشنطرینی، وقد كان وفات سنة 17 و500 517 میں 517 ہجری کے اندر جو فوت ہوئے ان نے بھی لکھا تھا یا من یسیخ الى داعی الشقاء وقد نادا به النائیان الشیب والکبر، کہ اے بدبختی کے طرف جانے والے، تمہیں تو پکارنے والوں نے پکارا ہے، تمہارے پاس تو آئے ہیں، وہ دائی کیا ہے؟ بڑھاپا ہے تمہارا، اور اس کے بعد تمہارا بوڑھا ہو جانا، عاجز ہونا. ان كنت لا تسمع الذکر ففيما ترى في راسك الوائیان السمو
البصر. اگر تو اللہ کے احکام کو سنتا نہیں، غور نہیں کرتا، تو پھر تمہارے ڈرانے والے جو ہیں یہ کان ہیں، یہ آنکھیں ہیں، ان کا کیا فائدہ ہے کہ ان سے تم نے دیکھ کے عبرت نہیں پکڑی. لئیس السم ولا الاعمى صفا رجل لم يهده الهاديان العين والبصر. وہ کوئی بہرا اندھا وہ نہیں ہوتا کہ جس کو نظر نہ آئے نہ سنے، جس کے پاس اللہ نے آنکھیں بھی دی ہیں اور عبرت پکڑنے کی توفیق بھی دی ہے. للدہر یبقى ولا الدنیا ولا الفلک ولا النیران والشمس والقمر. نہ یہ دنیا باقی رہے گی، نہ دور باقی رہے گا، نہ یہ فلک باقی رہے گا، اور نہ یہ چمکنے والی روشن چیزیں سورج چاند باقی رہے گا. لَيَرْحَلَنَّ عَنِ الدُّنْيَا وَإِنْ كَرَهَا فِرَاقَهَا الصَّابِيَانِ الْبَدْوَ وَالْحَذَرُ. سب نے چلا جانا ہے اس دنیا کو چھوڑ کے، چاہے خوشی سے جاؤ یا جبر سے جاؤ، کیونکہ ان کو چھوڑنا ہی ہے. چاہے تم دیہاتوں میں ہو، چاہے تم شہر میں ہو، آخر ایک دن تم نے چلا جانا ہے. تو اصل میں ان آیات میں عبرتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تنبیہ فرماتے ہیں کہ ہم سابقہ امم کے احوال کو پڑھیں، سوچیں اور اس سے عبرت پکڑیں. واللہ عالم. سوال کافی بچے ہوئے ہیں تو ان کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور سبق بھی پورا کرنا ہوتا ہے. میرا بھائی استخارے کے لیے دعائے استخارہ مسنون ہے، حدیث مبارک سے ثابت ہے، بلکہ صحابہ تو فرماتے ہیں کہ کان یعلمنا کما یعلم سورۃ من القرآن. یعنی حضور ہمیں دعا استخارہ ایسے پڑھاتے تھے، ایسے یاد کراتے تھے جیسے قرآن کی آیت یاد کی جائے. یعنی اتنا ضروری چیز ہے استخارہ. اور استخارے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ لیں، یا ویسے آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی ہے یا 2 رکعت نفل پڑھی ہے، اس کے بعد وہ دعائے استخارہ جو ہے اول آخر درود شریف پڑھ کے 3 دفعہ وہ دعا پڑھیں. اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک. بڑی لمبی دعا ہے، چھپی ہوئی موجود ہے، یاد نہ کر سکو لکھی ہوئی سامنے رکھ کے پڑھو. جب وہاں لفظ آئے کہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، تو وہاں اپنے کام کی نیت کرو کہ شادی ہے کہ تجارت ہے، مکان خریدنا ہے، کیا کرنا ہے، وہاں نیت کرو. اور جب کہ میرے لیے خیر ہے آسان فرما دے. اور جب دوبارہ آئے اللہ ان کنت تعلم ان ھذا الامر، وہاں غور کرو کہ میرا کیا کام ہے. تو یہ دعا 3 دفعہ پڑھیں، اس کے بعد درود شریف پڑھیں. اور اسی طرح بعض روایات میں ایک مختصر بھی استخارہ ہے کہ اللہم اغفر لی فاغفر لی، اللہم اغفر لی فاغفر لی، اللہم اغفر لی فاغفر لی. اور دل میں اسی کام کی غور کریں اور دعا پڑھنے کے بعد غور کریں، فکر کریں کہ اب طبیعت کا رجحان کیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں خواب نظر آئے، یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ استخارہ کیا جی مجھے کچھ نظر نہیں آئے. بھائی نظر آئے یا نہ آئے اس کا شریعت سے کوئی تعلق. استخارے کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس معاملے کو اللہ پہ چھوڑ دیا. اب اگر استخارہ کرنے کے بعد اچھا یہ بھی حکم ہے کہ ایک رات میں طبیعت فیصلہ نہیں کر سکی، دوسری رات کرو، تیسری رات کرو، چوتھی رات کرو، 5ویں رات کرو، یعنی 7 دن جو ہے استخارہ کرو. یہ بھی ضروری نہیں رات کو کرو، یہ بھی ضروری نہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد لازم سو جاؤ، یہ کوئی ضروری نہیں، دن میں کریں رات میں کریں. اور اب 7 دفعہ کر کے تم اس مسئلے کو چھوڑ دو. اگر اللہ کو منظور ہے تو کام ہو جائے، اور اگر تیرے لیے وہ بہتر نہیں ہے تو اللہ اس کو ٹال دے. کچھ نہ کہو کیا تمہیں آپ کو کیا تکلیف دے رہی ہے مولا بلی؟ یعنی آپ سبق پڑھتے ہیں وہ نہ پڑھے، چھوڑ دو بیچاری بیٹھی ہے بیٹھی، اللہ کے حرم میں کیوں ستاتے ہماری کو. ڈرے تو بلی سے ڈر جائے اور جناب کھائیں تو شیر کھا جائے. کچھ نہیں کہتی خیر میں نے چھوڑ دو اس کو اس کے حال پر. تو یہ ہے استخارہ. یہ ضروری نہیں ہے کہ تم خواب دیکھو.
اور استخارہ ایک ایسی چیز ہے کہ پھر یقین ہونا کہ یا اللہ ہم نے یہ معاملہ تجھ پہ چھوڑ دیا ہے، اگر ہمارے لیے خیر ہے آسان کر دو، ہمارے لیے شر ہے ہم سے دفع کر دو، بات ختم ہوگی، معاملہ ہم نے اللہ کو دے دیا۔ اب اگر وہ ہو رہا ہے مانا اللہ کو یہی منظور ہے، اگر وہ کام بنتے بنتے بگڑ گیا ہے تو مانا اللہ کو یہی منظور تھا کہ نہ ہو۔ اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ حالانکہ بزرگ کہتے ہیں کہ درکار خیر حاجت استخارہ ہے، کہ بھئی اگر کوئی اچھا کام کرنا ہے تو استخارے کا کیا مانا، اچھا کام تو اچھا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی برائی ہے نہیں۔ لیکن جب حضور نے رحمت دو عالم نے بی بی زینب کو نکاح کا پیغام بھیجا، اب حضور سے نکاح کرنے کے لیے بھی بلا کوئی عورت سوچے گی، وہ کتنے خوش نصیب ہو جس کا حضور کا پیغام ملے۔ لیکن جب پیغام ملا تو بی بی نے کہا استخیر ربی، کہ حضور سے جا کے کہہ دو میں اپنے اللہ سے پوچھوں گی، میں استخارہ کروں گی، میرا رب چاہے گا تو پھر میں جواب دوں۔ یعنی ہم تازہ کریں کتنا شریعت کی پابندی، حضور کا پیغام ہے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بلا، یہاں کچھ سوچنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خیر ہی خیر ہے نا۔ لیکن اس نے کہا استخیر ربی۔ اچھا بی بی کہتی ہے کہ وہ پیغام والا چلا گیا، تھوڑی دیر گزری تو حضور میرے گھر میں آ گئے۔ اب بی بی پریشان ہو گئے، ایسے تو حضور کی پھوپھی کی بیٹی تھی، تو بی بی صاحبہ فرماتی ہے میں گھبرا گئی کہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ حضور میرے گھر میں اکیلے عورت ہوں اور خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے اور عدت طلاق گزر چکی ہے، میں اکیلے گھر میں ہوں اور اللہ کا نبی میرے گھر میں آ رہے ہیں، ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں۔ میں حیران ہو رہی تھی۔ حضور نے فرمایا کہ زینب کیوں پریشان ہوتی ہو، ان اللہ الکہنی، اللہ نے تیرا نکاح عرش سے کر دیا۔ تو پھر مجھے تسلی ہوئی کہ حضور میرے گھر میں کیسے آ رہے ہیں۔ یہ تو آج ہم ہیں نا جی، عاشق رسول بھی ہیں گھر میں، جو آئے جائیں مسئلہ ہی ہوئے نہیں، اور جی تعلقات ہیں حضرت کیا کریں، دوستی ہے۔ تو یہ ہے استخارہ، یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے جی، اچھا خواب دیکھیں گے، اور میں نے یہ رہا اللہ چاہے تو خواب میں بھی دکھلا دے، اگر اللہ چاہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اللہ آدمی کو خواب میں دکھلا دیتے ہیں کہ تیرے لیے خیر ہے یا شر، لیکن اصل بات یہ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد تیرا دل کیا کہتا۔ یعنی تم نے ایک مکان خریدنا ہے، اب تو نے استخارہ کر لیا، 1 رات 2 رات 3 4 5 6 7، اب طبیعت ہے یار مکان بہتر ہے، ٹھیک ہے، دوستوں سے پوچھے یار یہ میں مکان لے رہا ہوں کیا خیال ہے، اگر یار مکان بہت اچھا ہے، علاقہ بھی اچھا ہے، ہمسائے بھی اچھے ہیں، تو من ہے اللہ یہی چاہتے ہیں۔ بس یہ اشارے ہوتے ہیں، استخارہ بالکل کیا کریں ہر کام میں، کیونکہ من ہوتا ہے نا کہ ما ندم من استشار وما خاب من استخار، کہ جو آدمی مشورہ کرے گا نا کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جو آدمی استخارہ کر کے کام کرے گا کبھی وہ ذلیل نہیں ہوگا، کبھی وہ نامراد نہیں ہوگا۔ ہم نے اللہ سے جب پوچھ لیا بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے بہرحال میں نے عرض کیا تھا نا کہ بھئی آپ نے استخارہ کیا ہے دوسری شادی کے لیے، بس چھوڑ دو اللہ پہ، خیر ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو ٹل جائے گا۔ پرائز بانڈ وغیرہ جو ہے نا بھی، پہلی بات تو یہ ہے سچی کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ پرائز بانڈ کی تفصیل کیا ہے۔ بظاہر جو ہے یہ پیسہ ٹھیک نہیں لگتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جوا کیا ہوتا ہے، جوا بھی تو یہی ہوتا ہے نا کہ ہم نے ایک بازی میں 100 ریال لگایا، مل 2000 گیا، اسی کا نام جوا ہے۔ اچھا اور نہ ملا تو اچھا، اور وہ حساب ایسا کرتے ہیں، یہ بڑے منظم طریقہ ہوتا ہے کہ مثلا ایک بانڈ پہ انعام ہے 10 لاکھ۔ اچھا بانڈ میں جو لوگوں نے بانڈ خریدے ہیں اسی لالچ میں کہ 10 لاکھ مل جائے، 10 لاکھ مل جائے، 10 لاکھ مل جائے، تو بینک کے پاس 2 کروڑ آ گیا،
2 کروڑ روپے اس نے بزنس کرنی ہے یا اپنے سے بڑے بینک کو سود پہ دے دینا ہے تو ان کو مل گیا 20 لاکھ 10 لاکھ اگر دے دیں گے 10 لاکھ تو پھر بھی کما لیا انہوں نے، ان کو تو گھاٹا ہوتا ہی نہیں نا، وہ تو بڑا سوچ سمجھ کے بزنس کرتے ہیں۔ بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پرائز بانڈ کی تفصیلی کیٹلاگ ہو کہ کیا پالیسی ہوتی ہے، اس کے شرائط کیا ہوتے ہیں، تو پھر آدمی اس پہ بات کر سکتا ہے۔ جب تک اس پالیسیوں کے پرائز بانڈ ہے اور کئی چیزیں ہیں، کبھی لاٹری ہے، کبھی پرائز بانڈ ہے، کبھی فلاں ہے، کبھی فلاں ہے، تو ہر قسم کی پالیسی ہوتی۔ جب تک پالیسی سامنے اور نہ ہو تو بندہ کیسے کہہ دے؟ اگر یعنی وہ حرام ہے تو اپنے اوپر خرچ نہ کریں، اپنی اصل رقم رکھ لیں، باقی جو ہے ثواب کی نیت نہ کریں، بغیر نیت ثواب کے غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو دے دیں یا کسی ایسے کام میں لگا دیں جیسے مدرسے کے حمامات ٹھیک نہیں، مسجد کے حمام ٹھیک نہیں، یعنی ایسے کام کر دیں، بنا دیں اور دل میں ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ اللہ ثواب حلال پہ دیتے ہیں، حرام پہ نہیں۔ یہی ہے نا کہ 50 خرچ کی اور 10,000 نکلا، جوا بھی تو یہی ہوتا ہے نا۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے لیے اور اس نے آپ کو وصیت کی ہے کہ بھائی میرا عمرہ کرنا، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ عمرہ اپنے لیے کریں اور فارغ ہونے کے بعد دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ یہ جو میں نے عمرہ کیا ہے نا اس کا ثواب فلاں کو عطا کریں۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عصر کے بعد اس نے عمرے کا طواف کیا اور اس کے بعد ہی فوراً 2 رکعت پڑھ لی، کوئی بات نہیں بابا، یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، یہ تو صرف علماء اور فقہاء کی تحقیق ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھو جب تک سورج نہ نکلے، عصر کے بعد نہ پڑھو جب تک سورج ڈوب نہ جائے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ہر جگہ آنکھوں پہ، لیکن حرم میں اجازت ہے، بس اتنی سی بات ہے، پڑھ لیا تو کوئی بات نہیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں۔ کہتے جی کہ خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے کالا کیوں ہے؟ تو جنہوں نے بنایا ہے یہ تو ان سے پوچھو، میں نے تو نہیں بنایا، میرا کیا قصور ہے؟ اور دوسری بات یہ سمجھو کہ حضور کے زمانے میں غلاف کبھی سفید بھی تھا، کبھی یہ غلاف سبز بھی تھا، کبھی یہ غلاف 2-3 رنگوں میں بھی ہوتا تھا، سفید ہے، لال ہے، سبز ہے، آخر میں یہ رنگ جو ہے وہ کالا آ گیا اور اسی پر پھر لوگوں نے اتفاق کر لیا اور آج تک چل رہا ہے، تو اس میں کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ علم، بعض علماء نے حکمت لکھی ہے کہ جیسے کالا رنگ جو ہے نا جی بڑے بڑے عیب چھپا لیتا ہے، تو یہاں بھی آنے کے بعد ہمارے بڑے بڑے عیب اللہ چھپا دیتے ہیں، اللہ معاف فرما دیتے ہیں، شاید یعنی یہ مناسبت ہو، ورنہ قرآن حدیث نہیں کہتا ہمیں کہ کالا ہو یا سفید ہو یا نیلا ہو، کوئی بھی رنگ ہو۔ یہ ہماری ایک بڑی عجیب عادت ہو گئی ہے کہ ہر بات میں ہم بال کی کھال نکالتے ہیں، اس لیے بعض لوگوں نے تو باقاعدہ نظمیں لکھی ہیں، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا، دعا کرو اللہ ہمارا منہ کالا نہ کرے، اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، اللہ دنیا آخرت میں رسوائی سے بچا دے۔ دعا کیا کرو بھائی، اللہ کی مرضی ہے، وہ چاہیں تو کالا رنگ ہو، وہ چاہیں تو سبز رنگ ہو، وہ چاہیں تو سفید رنگ ہو، اس کی حکمتیں ہیں، اور غلاف مختلف دور میں مختلف رنگوں کا بھی رہا ہے، اس میں نہ اللہ کا حکم ہے کہ میرے گھر پہ کالا غلاف ڈالو، نہ حضور سرکار دو عالم کا حکم ہے کہ کعبے پہ لازماً کالا غلاف ڈالا جائے۔ یہ سب سے پہلے غلاف ڈالا ہے طب اکبر نے، جو یمن کا بڑا بادشاہ گزرا ہے،
تو اس نے سب سے پہلے منت مانی تھی اور کعبے پہ غلاف چڑھایا تھا. اچھا اب حضور نے بھی اس کو منع نہیں کیا تو منع ہے کہ جائز ہو گیا کہ اگر وہ منع ہوتا حضور فرماتے اتار دو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھو کہ منع تو قبروں پہ غلاف چڑھانا ہے کہ قبر میں اللہ کے اولیاء دفن ہے. کعبے کے اندر تو قبر ہے نہیں, اس پہ اگر غلاف ڈال دیا تو کیا ہو گیا؟ بات کو سمجھا کریں. قبر پہ غلاف چڑھانا منع ہے, قبروں پہ پھولوں کی چادریں ڈالنا منع ہے, قبروں پہ جا کے کھجوروں کے پتے ڈالنا اور گندم ڈالنا, دال ڈالنا, یہ سب چیزیں شریعت میں منع ہیں, اسلام نے منع ہے. باقی بعض مولوی حضرات جو ہیں اللہ ان کو بھی اور اللہ مجھے بھی ہدایت دے, ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ حضور پاک نے صحابی کو فرمایا تھا کہ کھجور کی ٹہنی لاؤ. وہ صحابی کھجور کی ٹہنی لائے, اس کو حضور نے ایسے دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک اس قبر پہ گاڑ دی اور ایک اس قبر پہ گاڑ دی, اور فرمایا کہ جب تک یہ سبز ہیں اللہ ان کے اوپر قبر والوں سے عذاب رفع کر دیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب حضور نے کھجور کی شاخ ڈالی ہے تو لہذا ہم بھی ڈالتے ہیں. اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن بات سمجھو, حضور پاک مر بقبرین, حدیث میں جو لفظ ہیں ان کو سمجھو کہ حضور پاک کا گزر ہوا دو قبروں پر, اور آپ نے فرمایا فإنہما یعذبان, ان قبر والوں پہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ نے حضور کو دکھلا دیا کہ قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. حضور نے فرمایا کہ لے آؤ ٹہنی, کیونکہ ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے, اور جب تک وہ ذکر کرے گی اللہ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے. تو اس لیے حضور نے لگا دیا, تو ہم کیا سمجھ کے لگاتے ہیں؟ وہ سمجھو ہمیں پتہ ہے کہ نعوذ باللہ عذاب ہو رہا ہے, اس لیے ہم جائیں اس پر پھول ڈالیں اور کپڑے ڈالیں اور جا کے درخت ڈالیں. اور دوسری بات یہ ہے میرا بھائی کہ میرے نبی کے ہاتھ سے اگر یہ حکم ہوتا کہ بھئی اس عمل کو جاری رکھا جائے تو صحابہ ہر قبر پہ پھر درخت لگاتے, ہر قبر پہ پھول چڑھاتے. حضور پاک ہفتے میں ایک دفعہ شہدائے احد کی قبروں پہ تشریف لے جاتے, لیکن کبھی چادر نہیں ڈالی, کبھی پھول نہیں چڑھائے. اس لیے مسئلے کو سمجھا کرو. لوگ ایک دوسرے کو گمراہ کرنے کے لیے حدیثیں بنا لیتے ہیں, یا تو سمجھتے نہیں یا سمجھتے ہیں لیکن اپنی بات کو پکا کرنے کے لیے معنی غلط کر دیتے ہیں. اب جیسے ساری دنیا کو اندھیرے میں ڈالا ہوا ہے کہ حضرت ابو بکر نے انگوٹھے چومے تھے. پہلے تو روایت ہی غلط ہے, باقی ہے ہی نہیں. اچھا ایک منٹ کے لیے مان لیں کہ بھئی روایت ٹھیک ہے, تو پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر نے کیوں نہیں عمل کیا؟ حضرت عثمان نے کیوں نہیں عمل کیا؟ حضرت علی نے کیوں نہیں عمل کیا؟ حسن حسین اہل بیت رسول نے کیوں نہیں عمل کیا؟ صرف ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چومے تھے. اس لیے کو بات کو سمجھ. اچھا پھر مقابلے پہ قرآن موجود ہے کہ جب میرے نبی کا نام آئے تو اللہ نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم, کہ جب میرے نبی کا نام آئے تو درود و سلام پڑھو. جب اللہ کا حکم موجود ہے, یہ تو کہیں نہیں لکھا اللہ نے کہ جب نبی کا نام آئے انگوٹھے چومو. اچھا حضور نے بھی فرما دیا کہ جو آدمی مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا. حضور نے بھی نہیں فرمایا کہ جو انگوٹھے چومے گا اس پہ 10 رحمتیں اتریں گی. جب قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے اور صحابہ کا عمل موجود ہے, پھر ایک روایت ڈھونڈنا کہ حضرت ابو بکر نے انگوٹھا چوما تھا. بھئی وہ روایت کہاں ہے؟ بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے, ابی داؤد میں ہے, طبقات اولیٰ میں ہے, ثانیہ میں ہے, ثالثہ میں ہے. نہیں, ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا تھا. خدا کا خوف کرو.
بات کو سمجھو اللہ کے لیے۔ حضور صحابہ کے ساتھ انبیاء کے مزارات پہ جا کے دعا کرتے تھے۔ کون سے انبیاء کے مزارات؟ نام لو نا۔ حضور صحابہ کو لے کر کس کس نبی کے مزار پہ گئے؟ ایک نبی کا مزار تو بتاؤ نا۔ اچھا، پھر حضور نے مزاروں کو گرایا نہیں۔ حضور کے زمانے میں کس نبی کے مزار پہ روضہ بنا ہوا تھا کہ حضور نے نہیں گرایا؟ اللہ کے بندے کوئی نام لکھو نا بھی۔ حضرت ابراہیم کا روزہ تھا، حضرت اسماعیل کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور یہ تو سارے ان سب کی مزاریں ہیں الخلیج میں۔ اور پھر وہاں کون سے روزے بنے ہوئے تھے کہ حضور نے گرانے کا حکم نہیں دیا؟ جب حضور نے فرما دیا کہ قبر پہ روزہ نہ بناؤ، قبر پہ مکان نہ بناؤ، قبر پہ پکی اینٹ نہ لگاؤ، قبر پہ چونا نہ لگاؤ، قبر پہ رنگ نہ لگاؤ، قبر پہ کتبہ نہ لکھو، قبر کو ایک بالش سے زیادہ اونچا نہ بناؤ، اور حضور نے حکم دیا کہ حضرت علی تم جا رہے ہو، جس گھر میں تصویر ہو، مسجد میں ہو، تمثیل ہو، بت ہو، سب مٹا ڈالو، اور ولا قبر مشرفا الا صفیتہ، اور جو قبریں جو ہیں اونچی ہیں ان کو برابر کر دو۔ یہ تو حکم محمد مصطفیٰ نے دیا ہے، میری مولوی نے تو نہیں دیا ہے۔ ایسے گھڑ لینا۔ حضور صحابہ کے ساتھ انبیاء کی مزارات پہ جاتے تھے، کسی نبی کی مزار تو لکھو۔ ایسا پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑ لیتے۔ اگر کسی آدمی پہ دم پڑ جائے تو وہ دم مکے میں ادا کرے گا یا پاکستان میں؟ جہاں غلطی کرے گا وہیں کیس چلے گا نا۔ غلطی مکے میں کرے، دم ملک میں بھرے وجہ وہ یہاں بھرے گا۔ اگر ابھی پیسے نہ ہوں بعد میں بھیج کے کر دے۔ پہلے سب سے آگے کھڑے ہونا منع ہے، لیکن اگر کعبۃ اللہ میں آپ ہیں تو جس طرف امام ہے وہاں آگے نہ ہوں، باقی اس طرف میں، اس طرف میں، اس طرف میں کعبے کے قریب ہوں تو جائز ہے۔ کہتے جی کہ میں نے اپنی بیوی کو 5 سال کے بعد ان کے والدین کے گھر بھیج دیا ہے، اور مجھے پتہ لگا ہے اس کا کسی سے نکاح تھا۔ اب مجھے واپس لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرا بھائی، اگر اس کا پہلے نکاح تھا تو تم نے دوسرا نکاح کیوں کیا؟ اچھا، تمہیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ لگ گیا ہے تو وہ نکاح تمہارا تو جائز ہے ہی نہیں جب تک کہ پہلے نکاح والا طلاق نہ دے۔ اب اس کا علاج یہی ہے کہ پہلا شوہر زندہ ہے تو اس سے طلاق لو، اس کو کہو کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں پتہ نہیں تھا، عورت نے بھی نہیں بتلایا، ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، اب مہربانی کرو میری اولاد ہو گئی ہے، تم طلاق دے دو۔ وہ طلاق دے دے، عدت گزرے، دوبارہ نکاح تھا۔ کہتے جی کہ میں ڈرائیور ہوں اور میں دبئی سے ٹرک چلاتا ہوں، کبھی دبئی سے مکہ سعودی عرب آتا ہوں، سعودی عرب سے دبئی جاتا ہوں۔ آپ مسافر ہیں، چاہے ساری زندگی آپ یہی کام کرتے رہیں، ساری زندگی مسافر ہیں۔ جب تک آپ سفر میں ہیں مسافر ہیں۔ ایک جگہ آپ پہنچے ہیں، وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تب بھی مسافر ہے۔ اب دیکھو نا، جیسے عمرے کے لوگ آ رہے ہیں، 15 دن کا پیکج ہے کہ 7 دن یا 8 دن یہاں رہیں گے، 7 دن 8 دن مدینہ منورہ ہے، مسافر ہے۔ یہاں بھی مسافر، وہاں بھی مسافر۔ مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے، اگر علیحدہ پڑھیں گے تو نماز قصر پڑھیں گے، اور سنتیں نفلیں معاف ہیں، لیکن پڑھنا چاہو تو پھر سنتیں پوری پڑھو گے، نفل بھی پوری پڑھو گے، ان میں قصر نہیں ہوگا، لیکن منع کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو مکے میں بھیجا ہے، یہ مقام پھر کب ملے گا؟
نفلیں بھی پڑھیں، سنت بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں. کہتے ہیں جی کہ باشرع عاملوں کے مطابق میری بیوی نے مجھ پہ جادو کیا ہے. کیا جادو کیا ہے بیوی نے؟ یہ اکثر 90% تو وہم ہوتا ہے. 90% جو ہے یہ وہم ہوتا ہے. اچھا، جب آدمی بیوی کے قابل نہ رہے تو پھر کوئی بہانہ تو بناتا ہے نا، میں کیا کروں، جادو ہو گیا. کوئی جادو شادو نہیں، اپنا علاج کراؤ. کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کے دوائی شوائی دو. کوئی جادو شادو نہیں، ایسے خواہ جادو کیا ہے، جادو کیا ہے. اور کہتے ہیں 5 مولویوں نے مجھے بتایا، مولویوں نے خواب دیکھا ہے تمہاری بیوی جادوگر ہے. نہ مولویوں کو کیسے پتا ہے کہ تیری بیوی جادو کرتی ہے؟ ان کی بیٹی ہے، بہن ہے، رشتے دار ہے، وہ جانتے ہیں. ایسے خواہ لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. جائیں گے نا وہ جی آپ پہ جادو ہو گیا. اچھا جی، اب یہ نکلے گا کیسے؟ انہوں نے کہا جادو بڑا سخت ہے، کالا جادو ہے، اور مشکل یہ ہے کہ تم پر جادو کرنے والا بھی کافر ہے، ہندو ہے، بدبخت. حضرت کچھ مہربانی کرے گا یار، بڑا مشکل مسئلہ ہے. اس کے لیے 2 تولے زعفران، 1 تولا عنبر اور 2 بوتلیں خالص عرق گلاب اور خالص ریشم کا 7 گز کپڑا. اور اس کے بعد جو ہے نا جی آپ اتنے پیسے بھی، کیونکہ پھر موکلوں کو کھلانا ہوتا ہے تبھی تو کام کرتے ہیں. تیرا کباڑا انشاءاللہ پہلے دن کر دے گا. اور بھئی ہم اللہ واسطے کام کرتے ہیں. دیکھو ہم کسی سے پیسہ نہیں دو. بدبخت تم نے جو اس کو کہا ہے 1 تولہ عنبر، وہ تو 10,000 کا ہے. زعفران ہے، عنبر ہے اور عرق گلاب ہے، یہ تو ملا کے 20,000 کا نسخہ ہے، اور تم کچھ لے بھی نہیں رہے ہو. بڑے شریف آدمی ہو. ہم تو اللہ واسطے علاج کرتے ہیں. ان کے ایجنٹ موجود ہے، آپ سے لیں گے، وہ بیچ دیں. نعوذ باللہ کہتے ہوئے حیا آتی ہے. اللہ کا کعبہ ہے، کیسے بے حیائی کی بات کرتے ہیں. اس پردے میں اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ لاکھوں عورتوں کی عزتیں لٹ گئی، لاکھوں گھرانے برباد ہو گئے. یہ جتنے عامل بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں اعظم کا عامل ہے، فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا، یہ جتنے بابے ہیں نا 90% جھوٹے ہیں. اللہ نے اگر ان کو اتنا عمل دیا ہے تو وہ ہمارے پیسے کے محتاج ہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں وظیفے کر کے پیسے دیں. باقی جادو ہوتا ہے، میرا ایمان ہے جادو برحق ہے، لیکن کوئی دلیل بھی تو ہو نا. جادو کیا ہے؟ جادو تو میرے آقا پر بھی ہوا. لبید بن العاصم یہودی نے کیا. پہلے لبید بن العاصم کی 2 لڑکیاں تھیں، انہوں نے جادو کیا، وہ اثر نہ ہوا، پھر خود لبید نے کیا. تو جادو ہے، بالکل ہے، اثر بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی پہ اثر ہو گیا تو کسی اور کی کیا طاقت ہے. لیکن ہمارے ہاں اکثر جھوٹ ہوتا ہے، اور اس کا علاج یہ ہے، یاد رکھو کہ سورۃ البقرہ گھر میں پڑھو صبح شام، گھر والے، عورتیں، مرد، بچے. اور دوسرا قرآن میں جہاں جہاں آیت ہے نا جادو کے خلاف، جو آیات مبارک آئی ہیں، جیسے ہے کہ انہ لا یصلح عمل المفسدین، اور اسی طرح فلما القى السحرہ، اور یہ ساری آیتیں اکٹھی کر کے بار بار پڑھو، انشاءاللہ جادو وادو سب اڑ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی فکر نہ کرے، نہ گھبرائیں، نہ غلط لوگوں کے چکر میں آئیں. ہماری خواتین کی بڑی خواہش ہے کہ عورتوں کے لیے آپ کی تقریر سننے کا انتظام ہو جائے. میرا بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میرے بس کا مسئلہ نہیں ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر حرم میں اگر ہر درس کے ساتھ یہ کیا جائے تو بڑی مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہے خواتین کے لیے کہ ایک کیسٹ لے کے گھر میں بیٹھ کے آرام سے سنتی رہیں، بار بار سنیں، بار بار سمجھیں، تاکہ اللہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اور اگر آپ دعا کریں، خدا کرے کوئی یہ تمام کمیٹی انتظامیہ کر دے تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ میں جو پیسے ملتے ہیں وہ خالص سود ہے۔ کبھی بھی اپنا پیسہ بینک میں سیونگ میں نہ رکھیں، بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، حفاظت کی نیت سے کہ ہمارے گھروں میں چونکہ پیسہ محفوظ نہیں ہے، مجبور ہے، اس لیے ہم بینک میں رکھ رہے ہیں، اور سیونگ میں نہ رکھیں۔ اور آج تک اگر آپ نے رکھا ہے، جو زیادہ پیسہ مل رہا ہے لینے کے بعد ثواب کی نیت نہ کریں اور خیرات کر دیں۔ تصویر بنانا بغیر کسی ضرورت کے حرام ہے۔ ایک ہے ضرورت پاسپورٹ کے لیے، آئیڈینٹی کارڈ کے لیے، اور کوئی مجبوریاں ہیں، وہ جائز ہے۔ صفحے بنانے کے لیے ایریا جو ہے لائن پہ رکھے، اصل ہے صفحے سیدھی کرو، ضروری نہیں کہ لائن پہ رکھو، جہاں لائن نہ ہو پھر کیا کریں، پہلے لائن کھینچنے جائیں پھر نماز پڑھیں گے۔ مانا یہ لائن ہے نہیں تو صفحے سیدھی رکھو۔ یا اللہ کے نیچے دیے ہوئے تعویذوں میں مجھے بھائی ان کا کوئی پتہ نہیں، تو میں کیا فیصلہ کر سکتا ہوں کہ واقعہ ہے قبر سے لی ہوئی لاش کی تصویر ہے، صراط صراط من دفع عذاب القبر، کبھی اس پہ اللہ کے قبر کا عذاب قبر حق ہے، کبھی اللہ دکھا بھی دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نئی میں قبر بھی حق ہے، عذاب قبر بھی حق ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ دفن کیا گیا، قبر نے باہر پھینک دی۔ کئی قبروں میں ایسا ہوا کہ لوگوں نے قبر کھولی، اندر سانپ نکل آئے۔ کئی قبروں میں ایسے ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ رات کو آگ لگی ہوئی، آگ جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اچھا، کئی قبروں اللہ والوں کی ایسے بھی دیکھی گئی کہ وہاں سے خوشبو آتی ہے، تو اللہ کبھی عذاب بھی دکھلا دیتے ہیں، ہو سکتا ہے حقیقت ہو، اللہ عالم۔ حاتم نہیں حتیم، حتیم بھی توئے کے ساتھ، تے کے ساتھ نہیں ہے۔ نماز پڑھ سکتے ہیں، ہاں جی پڑھ سکتے ہیں۔ دعوت مسلمانوں میں کی جاتی ہے یا کافروں میں؟ مسلمانوں میں بھی اور کافروں میں بھی۔ مسلمانوں میں کرنا زیادہ ضروری ہے، کیوں؟ قرآن میں ہے نا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ حضور پاک مکے کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی آئے، علمنی کما علمک اللہ، حضور مجھے قرآن کی آیت سنائے۔ حضور کو بات ناگوار گزری کہ بھئی یہ تو میرا صحابی ہے، پکا مومن ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، بعد میں بتا دیں گے، ابھی کافر بیٹھے ہیں، شاید یہ مسلمان ہو جائے۔ اللہ نے فوراً قرآن نازل کر دیا کہ میرے مدنی، آپ نے مسلمان کو کیوں روکا، آپ نے کیوں تیوری چڑھائی جب نابینا آپ کے پاس آیا؟ کیوں؟ کافر تو پتہ نہیں مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا مسلمان ہونا تو یقینی نہیں، جو یقینی مسلمان ہے بھلے اس کو تو ٹھیک کرو۔ یہ بھی شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ مولوی دیکھو جی مسلمانوں کو تقریر کرتے، کافروں کو کیوں نہیں کرو؟ تم کافروں کو جا کے کرو، ہم مسلمانوں کو کریں، کافروں والا کام اپنے ذمہ لے لو۔ یہ ایک شیطانی وسوسے ہے اور کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی جو لوگ قرآن کے علاوہ دوسری کتابیں پڑھتے ہیں وہ مسلمان ہیں، بالکل مسلمان ہیں، لیکن مانے یہ ہے قرآن کو نہ مانے اور دوسری کتابوں پہ عمل کرے تو وہ کافر ہے۔ یہ تو نہیں کہ کتاب پڑھو تو کافر ہو جائے۔ جن لوگوں کے سر پر کوئی مسا ہوتا ہے وہ جنتی ہوتے ہیں، یہ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، یہ گھڑنتو ہے۔ کہتے جی کہ غیر مسلم ملکوں میں جو قبرستان ہوتے ہیں وہاں قادیانیوں کو بھی دفن کرتے ہیں، کیا ہمارے بس میں ہے کہ ہم روک دیں؟
اگر مسلمان ملک ہو پھر تو آپ روک سکتے ہیں نا. اگر مسلمان ملک ہی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ ان کو تو پتہ نہیں کیا دیا نہیں کیا ہوتا ہے. اگر کسی کو صدقہ و خیرات دیا جائے تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ضروری نہیں اس کو بتاؤ کہ صدقہ ہے. ہاں زکوٰۃ ہے تو بتاؤ، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر آدمی نہیں لے سکتا. ہاں تمہیں پتہ ہے یہ غریب ہے، مستحق ہے، پھر بتانے کی بھی ضرورت نہیں. جو لوگ فوت ہو گئے عزیز ان کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، بالکل کریں. اگر ایک آدمی نے میقات سے احرام باندھا لیکن عمرہ کرنے سے پہلے اس نے غسل کر لیا، کوئی بات نہیں. لیکن کیا غسل خوشبو والے صابن سے کیا یا عام پانی سے؟ اگر عام پانی سے، سادہ صابن سے، کوئی جرم نہیں. اگر غسل کیا خوشبو والا صابن سارے بدن پہ لگایا تو دم پڑ گئی. سے سفر کیا اور میری عمرے کی نیت نہیں تھی تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سے تم پر کوئی جرمانہ نہیں، کیونکہ تمہاری نیت حج یا عمرے کی نہیں تھی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، لازم ہے یا تو فوراً جا کے طائف سے یا جوفہ سے میقات سے احرام باندھ کے عمرے کو قضا کر لو تو دم نہیں دینی پڑے گی، ورنہ چھوڑ دو گے تو پھر دم دینی پڑے گی. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں شادیوں میں جو ہے مہندی کی رسم ہے، خود تو لکھ رہے رسم ہے، بدعت ہے. ویسے عورت مہندی لگائے، اس کے لیے مہندی لگانا سنت ہے. لیکن یہ جو رواج ہے نا جی کہ آج مہندی لے کے آئیں گے اور پھر وہ لگائیں گے اور پھر دولہے کو بھی لگائیں گے اور دلہن کو بھی لگائیں گے اور ساری محرم غیر محرم عورتیں بھی سامنے ہوں گی، پھر ان کو سامنے اسٹیج پہ بٹھائیں گے، پورا یہودیوں کی نقل کریں گے انشاءاللہ، اللہ معاف کرے. یہ تو حرام ہے. لعنت ہے کہ باقاعدہ ویڈیو بھی بنائیں گے تاکہ جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی دیکھ لیں ہماری بیگمات. گردش کرتی ہے یا سورج چاند گردش کرتا ہے، آپ کے سامنے ہیں دونوں کو دیکھ لو، چیک کر لو. یہ سارا کام میرے ذمہ سے نہیں، کچھ اپنے ذمہ بھی لگاؤ نا. جب اللہ کا قرآن ہمیں پابند نہیں کرتا کہ تم اس بات پہ ایمان لاؤ تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس بات میں پڑھنے کی؟ اللہ کا قرآن کسی جگہ ہمیں حکم نہیں دیتا، نہ پابند کرتا ہے. بعض روایات میں زمین کا استقرار بھی ہے، بعض میں حرکت بھی ہے. بعض آیات میں موجود ہے کہ سورج اور چاند اپنا دورہ کرتے ہیں. تو یہ تو ایک چیز ہے جس کے بارے میں قرآن نے بتلا دیا، لیکن ہم پابند نہیں ہے کہ عقیدہ رکھیں کہ کیا گھومتا ہے. اس کی ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی. ویسے اللہ نے بتلا دیا ہے کہ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور اسی طرح ہے کہ الذي جعل لكم الأرض قرارا، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے لم نجعل الأرض مهادا، مہاد مانا جھولا، جھولا تو حرکت کرتا ہے. اس لیے ان ابحاث میں پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. آج آپ دیکھیں، آج کا اخبار آپ پڑھیں کہ اسلام کی سچائی دیکھ کے بڑا حیرت ہوتی ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں اور کافروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جن کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، سکولوں میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں تو لڑکوں کی تعلیم حرج ہوتی ہے، لڑکیوں کی تعلیم بھی حرج ہوتی ہے. وہ اچھی طرح قابلیت حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں دیکھنے میں مشہور رہتے ہیں. کافروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علیحدہ پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھے نمبر لیتے ہیں. اسلام پہلے کہتا ہے کہ مخلوط تعلیم نہ ہو. آج تم ماننے پہ مجبور ہو گئے. قرآن نے ہمیں پہلے کہا کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ جو مائیں ہیں وہ اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں. اب کافر بھی کہتا ہے ہاں اگر پہلے 6 مہینے ہی دودھ ماں پلا دے تو بچہ کینسر سے اور بلا بیماریوں سے بچ جاتا ہے.
اسلام کو ماننا پڑے گا، چاہے یوں مانو یا یوں مانو، ماننا پڑے گا۔ ایک دوست تھا میرا، وہ تھا انگریز، دنیاوی دوستی تو ہوتی رہتی ہے نا۔ اچھا وہ تھا بھی بدبخت، ایک ساتھ انگریز تھا، ایک بالکل دہریہ تھا، خدا کو بھی نہیں مانتا تھا بس وہ دوستی میں کبھی میرے پاس آ جاتا تھا کوئی کوشچن لے کے، بڑے بڑے سوال اس میں لکھے ہوتے تھے، تو کبھی آ جاتا تھا کہ یہ میرا سوال ہے، میرا ہے۔ اچھا جو کچھ مجھ سے ہوتا میں بھی اپنے دین کی بات کرتا رہا، کوئی خدا نہیں۔ اچھا وہ جناب ایک دن ایسا ہوا کہ اس سے، حالانکہ کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی، وہ کھڑے کافی پی رہا تھا، تو پیالی جو گری نا اس کا پاؤں بھی جل گیا، پیالی بھی ٹوٹ گیا تھا۔ مائی گاڈ، میں تو خدا تو ہے نہیں، گاڈ کیا مطلب؟ کہتا ہے کوئی ہے صحیح، مجبوراً کبھی کبھی منہ سے ماننا پڑ جاتا ہے۔ میں نے کہا بس وہی بات ہے، اسی کو ہم آرام سے مانتے ہیں، تم جوتے کھا کے مان رہے ہو۔ تو پھر وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کہ میں اب اس پہ غور کروں گا۔ میں کہا کرو غور۔ صرف طواف کر رہا ہو تو نماز جو ہے طواف، وہ بالکل ہر طواف کے بعد 2 رکعت ضروری ہے۔ مجھ پہ حج فرض ہے، پہلے والدین کو کراؤں، والدین غریب ہیں ان کو حج فرض ہی نہیں، تو کوئی ضروری نہیں، تم اپنا حج کرو۔ 4 رکعت سنت اگر پڑھ رہے ہیں تو ہر رکعت میں سورت فاتحہ بھی پڑھو گے اور سورت بھی پڑھو گے۔